کی ناراضگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی بندے سے جب کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا کوئی کسی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا سبب اس کی نافرمانی ہی ہوتی ہے. فرمایا نافرمانی کی ایک سزا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی بندے سے جب کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا وہ کسی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ اس کی نافرمانی ہی ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ. جو مصیبت نازل ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے اور جو مصیبت دور ہوتی ہے توبہ کی وجہ سے دور ہوتی ہے. جہاں مصائب اور تکالیف کے ازالے کے لیے مختلف تدبیریں مادی اختیار کرتے ہیں وہاں اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے اللہ سے سچی توبہ بھی کرنی چاہیے. جہاں مصائب اور تکالیف کے لیے مادی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے وہاں گناہوں سے توبہ بھی ضرور کرنی چاہیے. پہلی بات تو ہماری ناواقفیت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہ نظر ہی نہیں آتے. ہم کہتے ہیں سبھی ٹھیک ہو رہا. ہماری ناواقفیت اور جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہ نظر ہی نہیں آتے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک شخص نے خط لکھا اور اپنے اوپر آنے والے مصائب کا تذکرہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت ہم تو کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتے اور پھر بھی ہمارے اوپر یہ مصائب ہیں. تو حضرت نے جواب لکھا کہ بڑی بات ہے، ہم تو آپ کے بارے میں حسن ظن ہی رکھتے ہیں کہ واقعی آپ کی زندگی میں کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، لیکن میاں پھر بھی غور کر لینا اس لیے کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے بارے میں کبھی اعتماد سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا نفس ہمیں کسی زیادتی پر آمادہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں. تو بس اوقات جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے آدمی کو اپنی خطائیں نظر نہیں آتی، ورنہ کون سا لمحہ ایسا ہوتا ہے جس سے شاید دوسروں کو تکلیف نہ پہنچی ہو، دوسروں سے زیادتی نہ ہوتی ہو. زبان، لہجہ، انداز، رویہ، طریقہ، معاملات، معاشرت. تو خطائیں نظر نہیں آتی. تو جہاں بھی مصائب اور تکالیف آئیں تو وہاں جہاں مادی تدبیریں اختیار کی جائیں وہاں توبہ بھی ضرور کی جائے اور یوں اللہ سے کہہ دیا جائے اے اللہ جن گناہوں کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، بھولے سے کیے ہوں یا جان کے کیے ہوں، رات میں کیے ہوں، دن میں کیے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، مجھے تو پتہ کوئی نہیں، اے اللہ سبھی سے توبہ کرتا ہوں. ہاں اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. ظاہری فتنے، باطنی فتنے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، ہاں جان کے کیے، جہالت میں کر دیے، ناواقفیت میں کر دیے، نیکی سمجھ کے کر لیے، بھلائی سمجھ کے کر لیے، حقیقت میں گناہ تھے، جہالت تھی نا، ناواقفیت تھی. تو جہاں مصائب اور تکلیف کے لیے مادی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں وہاں توبہ کا بہت اہتمام. اور بھائی توبہ کی حقیقت یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور جو کر رہا انہیں فوراً چھوڑ رہا، اپنے کیے پہ سچی ندامت. تو فرمایا کہ جہاں بھی کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے اور ناراضگی میں مبتلا ہوتا ہے، جب کسی بندے سے جب کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا وہ کسی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کا سبب اس کی نافرمانی ہوتی ہے. اور علی فرماتے تھے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ. جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے
گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی رفع ہوتی ہے توبہ کی وجہ سے رفع ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی جہالت ہوتی ہے کہ آدمی اس خیال میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر گناہوں سے ہی مصیبتیں آنی تھی اور نعمتیں چھننی تھی تو دنیا میں ہم سے بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو یہ بھی بسا اوقات جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے یہ خیال آتا رہتا ہے، ارے میاں تمہاری آنکھ گئی، تمہاری ٹانگ گئی، تمہیں یہ مصیبت نظر آ رہی ہے، نعمت کا چلا جانا نظر آ رہا ہے، اور اس ظالم کا ایمان چلا گیا، ان کے پاس سے تم سے بڑی نعمت چلی گئی ہے، اس کے پاس سے تو ایمان چلا گیا، اس سے تو تم سے بڑی نعمت چلی گئی ہے، لیکن چونکہ میں ناواقف ہوں، جاہل ہوں، اس کی مادی نقشے دیکھ کر بسا اوقات مبتلا ہو جاتا ہوں اس خیال میں کہ وہ مجھ سے بڑا گنہگار ہے، وہ اس سے تو کوئی نعمت نہیں جاتی، مجھ سے ہی جاتی ہے۔ تو ناواقفیت کی وجہ سے آدمی ان کس قسم کے خیالات میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب میرے عزیزو کوئی اس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو، جہاں مادی تدابیر اختیار کی جائیں اس کے ازالے کے لیے، جس کی شریعت نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ اس کا اہتمام کا حکم بھی دیتی ہے، وہاں توبہ کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ توبہ کا اہتمام بھی پہلے مسلمانوں کے ہاں جب گھروں میں اس قسم کی کوئی چیزیں آتی تھی تو عام طور پہ اس آیت کا ورد کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من 1.25 لاکھ مرتبہ۔ یہ بڑا مجرب عمل ہوتا تھا مسلمانوں کے گھروں میں، 1 ہفتے 10 دن 15 دن لوگ پڑھتے رہتے تھے، گھر کی عورتیں گھر والے لوگ جب موقع ملتا ہے اس کو پڑھتے، اور اس میں اسی بات کا اعتراف تھا، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اے اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم نے بڑا ظلم کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمانوں میں مصائب کی گھڑی میں تکلیف میں اس آیت کا ورد، آیت کریمہ کا ورد بہت ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب تو اگر کہیں ہوتا بھی چلو باہر سے آدمی کو بلاؤ، چلو بھائی کھانا کھلا دیا، فارغ کر دیا، خود پڑھتے تھے اور اس انداز سے پڑھتے تھے۔ تو مادی تدبیریں بھی اختیار کی جائیں اور یہ شکل بھی اختیار کی جائے، تو بس اوقات ناواقفیت جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی خطائیں نظر ہی نہیں آتی، گناہ نظر ہی نہیں آتے، اس لیے ساری مادی تدبیریں تو اختیار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ، جو مصیبت نازل ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو مصیبت دور ہوتی ہے توبہ کی وجہ سے دور ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت پڑتی ہے خود تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پڑتی ہے، اور بہت سی تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی معاف فرما دیتے۔ اگر اللہ ہمارے ہر کرتوت پر پکڑ فرمائے تو کیا حال ہو جائے، لیکن اللہ بہت سے تو معاف فرما دیتے ہیں، کچھ پر تنبیہ فرماتے ہیں، اور یہ کچھ کرتوتوں پر اللہ کا پکڑنا بھی رحمت بن سکتا ہے جس کی شکل زحمت کی ہے، یہ کچھ کرتوتوں پہ پکڑے جانا بھی رحمت بن سکتا ہے جس کی شکل زحمت کی ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اگر یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اسے اپنی غلطی کا، غلط رویے کا، غلط رخ کا احساس ہو جائے، تو جو زحمت کی شکل نظر آ رہی ہے عذاب کی، حقیقت میں یہ بھی اس کے حق میں رحمت بن گئی۔ بھائی بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، کاروبار چلا گیا، ہاں چلو بھائی سب کچھ چلا گیا، بتاؤ کسی کو سب کچھ چلے جانے کے بعد اللہ مل جائے، گھاٹے کا سودا ہے نفع کا سودا ہے؟ ایمان مل جائے، ایمان کی زندگی مل جائے، اور سب کچھ ہی مل جائے لیکن اللہ روٹھ جائے، اللہ ناراض ہو جائے، تو جہالت ہوتی ہے، بس اوقات دین کی نہ سمجھی ہوتی ہے کہ آدمی اس قسم کے خیرات، غلط خیرات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. یہ اس وجہ سے کہ جو نعمت اللہ نے کسی قوم کو دی ہے جب تک وہ لوگ خود اپنے اندر تغیر پیدا نہ کر لے اللہ کی عادت نہیں کہ ان نعمتوں کو کوئی رد و بدل کر دے. اللہ کوئی نعمت دے دے تو اللہ اس نعمت کو نہیں لیتے, اس میں رد و بدل نہیں کرتے جب بندہ خود اپنے عمل میں تغیر نہ پیدا کر دے. حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے کہ بندہ جب ایسی زندگی اختیار کرتا ہے جو مجھے پسند ہے تو میں بھی اس کو ایسے احوال دیتے ہیں جو اسے پسند ہونے لگتے ہیں, اور جب وہ زندگی سے ہٹ کر اس زندگی کی طرف جاتا ہے جو مجھے پسند نہیں تو میں بھی اس کو ان احوال کا شکار کر دیتا ہوں جو اسے ناپسند ہوتے ہیں. تو جہاں مادی تدابیر اختیار کی جائے وہاں رجوع اللہ کی طرف رجوع, توبہ استغفار بھی ضرور کی جائے. اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں کہ وہ جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتے ہیں اسے اپنے لطف و کرم سے نوازتے ہیں, اسے اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرماتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنا دیں. کتنی بڑی بات یہ اللہ نے کہی کہ اللہ کسی کو نعمت دیتے ہیں اس وقت تک محروم نہیں کرتے جب تک کہ آدمی خود ہی ایسے اسباب اختیار نہ کر لے جو محرومی کا باعث ہے. بھئی نعمتیں مادی بھی ہوتی اور نعمتیں روحانی بھی ہوتی. تہجد کی توفیق ملنا یہ بھی نعمت ہے, تلاوت کی توفیق ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے, خشوع کے ساتھ نماز کا پڑھنا یہ بھی ایک نعمت ہے. بھائی اللہ ان نعمتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے جب بندہ ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ جن اسباب کی نحوست سے وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. روحانی نعمتیں بھی ہیں, مادی نعمتیں بھی ہیں. اللہ کہہ رہا میں ان سے نعمت نہیں سلب کرتا جب تک کہ یہ خود ایسے حالات نہ پیدا کر لے جس سے یہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. تو مادی نعمتیں بھی ہوتی ہیں, روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں. جب ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتا ہے اسے اپنے لطف کرم سے نوازتا ہے, اسے اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنا لے. بندہ جب غلط راہ پہ چل پڑتا ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جگہ معصیت اور گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفرانی نعمت کرنے لگتا ہے, اسباب رضامندی کی جگہ اسباب ناراضگی پیدا کر لیتا ہے, اللہ بھی اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اور اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اسے بدعملی کی سزا ٹھیک ٹھیک دی جاتی ہے, جیسے عمل ویسی سزا. وما ربک بظلام للعبید, تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید, تمہارا رب بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. بندہ اگر اطاعت و عبادت کو معصیت اور گناہ سے تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ بھی خیر و عافیت کو عقوبت اور عذاب سے, عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له. اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنے سلوک میں ہرگز کوئی تغیر اور تبدل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہ کر بیٹھے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حق میں برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور نہ ان لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی مل سکتا ہے. بعض اثار الہیہ حدیث قدسی میں بارے ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم میری عزت اور جلال کی, جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے پسند ہے پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے
تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں اور ناپسندیدہ چیز کی طرف اسے منتقل کر دیتا ہوں. اور جب میرا کوئی بندہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام کرتا ہے پھر اسے ترک کر کے ایسا کام کرنے لگتا ہے جو مجھے پسند ہے تو میں بھی اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب اور پسندیدہ چیز کی طرف اسے لے جاتا ہوں. جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسا گناہ ویسی سزا. تو کسی نے خوب کہا اذا كنت في نعمت، جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کا خوب خیال رکھو، کیونکہ گناہ نعمت کو زائل کر دیتے ہیں. کیونکہ گناہ نعمت کو زائل کر دیتے ہیں. رب العباد کی اطاعت سے گناہوں کو جھاڑ دو، کیونکہ رب العباد بہت جلد انتقام لیا کرتا ہے. بندوں کا رب بہت جلدی انتقام لیتا ہے. جہاں تک ہو سکے بندوں پر ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنا بہت بھاری بوجھ ہے. علم قلب سے دنیا کا سفر کرو تاکہ ظلم کرنے والوں کے آثار کا تمہیں پتہ چلے. ظالموں کے یہ مکانات ان کے مرنے کے بعد ان کے خلاف شہادت دیتے ہیں اور تم انہیں جھٹلا نہیں سکتے. ان کے حق میں ظلم سے زیادہ کوئی مضر چیز نہ تھی، اس نے انہیں توڑ کے رکھ دیا. ان لوگوں نے کتنی باغ کتنی محل چھوڑے، خود ان پر ملبوسوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن مرنے کے بعد سیدھے جہنم رسید ہوئے. ساری نعمتیں ختم ہو گئی، جو کوئی دنیا میں انہیں ملا تھا خواب سا بن کے رہ گیا، خواب سا بن کے رہ گیا. تو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں یہ زائل ہو جاتی ہیں، آج یا کل زائل ہو جائیں گی گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے. اور اگر اللہ کی اطاعت کرتا رہا ان نعمتوں کے اندر، اللہ آج بھی ان نعمتوں میں برکت دے گا اور کل ان نعمتوں کی شان اور بڑھا دے گا. یہ آنکھیں جس سے حرام سے بچا، اس نعمت سے حرام سے بچا، اس کی شان اللہ کیسے بڑھا دے گا، اس کی روشنی اتنی بڑھا دے گا کہ کل یہ اپنے اللہ کو بھی دیکھ سکیں گے، کل یہ اپنے اللہ کو بھی دیکھ سکیں گے. ان کانوں کا مزہ اور لطف اللہ اتنا بڑھا دے گا، کل یہ اپنے اللہ کا کلام اللہ سے بھی سن سکیں گے. اور جوانی کو گندگیوں سے بچایا، یہ جوانی کو اللہ اتنا بڑھا دیں گے کہ پھر اس میں کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اس صحت کی نعمت کی قدر کی، اللہ اس کی شان اتنی بڑھا دیں گے اس میں پھر کبھی بیماری نہیں آئے گی. ایک وقت آئے گا اللہ ان نعمتوں کی شان اس اطاعت کی برکت سے اور بڑھا دے گا، ورنہ بھائی اللہ دی ہوئی نعمتیں آج یا کل لے لے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی تقوی نصیب فرما دے، تقوی نصیب فرما. حتی الامکان میرے عزیزو اس کا ضرور اہتمام ہو کہ عمل سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط، یہ کام صحیح ہے یا غلط. یہ نہ دیکھو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، بلکہ یہ دیکھو کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو کہ اس کے عمل کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. بس اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، اس کا نتیجہ یہ دیکھ لو کہ یہ کر کیوں رہا ہوں اور آیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ نتیجہ کیا آتا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، زمانہ کیا کہتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرو. یہ دیکھو کہ یہ کر کیوں رہے ہو، اس کا محرک کیا ہے، اور یہ دیکھو کہ اس کا کرنے کا رنگ ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے. بس ہم اس کے مکلف ہیں. بہت سا آدمی کہتا ہے بڑھ جائے کام، بڑھ جائے، خوب شہرت ہو جائے، بہت مشہوری ہو جائے. ارے میاں بہت مشہوری بھی ہو گئی، شہرت بھی ہو گئی، تمہارا کام بڑھ بھی گیا دینی شکل کے لحاظ سے، تو کس کام کا، اگر اس کا محرک ہی صحیح نہیں ہے، یا محرک تو صحیح ہے لیکن اس عمل کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم تو اس کے مکلف ہیں، ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو. بس اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے
اب دیکھو نا، ایک نبی ہے اور انہوں نے محنت کرتے کرتے ان کے حصے میں چند لوگوں کا اسلام آیا، کسی کے حصے میں ایک آدمی کا بھی اسلام حصے میں نہیں آیا، ایک آدمی نے 950 سال تک محنت کی اور اس کے حصے میں 84-85 آدمیوں کا اسلام آیا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن محرک صحیح تھا، محنت کا طریقہ ٹھیک تھا، کامیاب ہو گیا۔ اور ایک آدمی کی محنت کی شکل بہت بڑی نظر آ رہی ہے، بڑا مجاہدہ کر رہا ہے، بڑی مشقت اٹھا رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن کرنے کا مقصد ٹھیک نہیں، کرنے کا مقصد ٹھیک نہیں، یا وہ عمل کا طریقہ ٹھیک نہیں، تو فرمایا عاملۃ ناصبہ، کام کرتا رہا تھکتا رہا، کچھ ملے گا نہیں۔ تو ہر عمل سے پہلے سوچا جائے کہ اس سے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ناراض پھر کرنا شروع، پھر انشاءاللہ خیر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما دے، تقوی کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ اپنی رضا والی، اپنی چاہت والی، اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ فتنوں سے محفوظ فرما۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔